وقت آپ سماعت فرماؤ۔ سنگل بھائی آواز تھوڑی کھول کے دے تو اس کو سادہ ہی رکھتی، بات ریپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، بات سمجھ آئے۔ آواز تھوڑی سی آپ کھول دیں کیونکہ میرا تھوڑا گلا خراب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فمن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بار پڑھ لیے، ایک بار پڑھیں گے بس، لیکن ذرا پڑھ محبت کے ساتھ دیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ایک بار ذرا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ بس کوشش فرمایا کریں جب اللہ کے ذکر کی اور حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجنے کی باری آئے تو دیوانوں کی طرف پڑھا کریں۔ اب میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، او انت منون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں خود سے نہیں کہہ رہا، او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ دیوانہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوشش فرمائے کریں کہ جب کبھی موقع بنے تو پھر دیوانوں کی طرح یاد کیا، پھر دیوانوں کی طرح یاد کیا کریں۔ اور اردو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے۔ یہ تو ماشاءاللہ پہلے بڑا میٹھا ہے، بس آپ تھوڑا سا ذرا ذوق و شوق کا میٹھا ڈال دیا کریں، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اور اکثر و بیشتر نا ہمیں بھی احباب پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ اسم اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں میں یار اگر منو اسم اعظم آتا ہوتا تو میں ضرور سارا دن سڑکاں دے رہنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ ہوتے ہیں، ہاں لیکن میں نے کسی دیوانے سے سنا تھا، اس دیوانے نے کمال کہا، دیوانہ کہتا ہے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد محمد میں کہتا رہا، سبحان اللہ۔ محمد محمد میں کہتا رہا،
نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی اس میں اعظم ہے۔ بس آپ کو نا تھوڑی سی ذرا یقین کی اور عقیدت کی کمی ہے۔ اب یہ ساری شکل دیکھیں جی، وہ ذکر وہ درود جو صرف زبان سے کیا جائے وہ پھر کچھ اور ہے، لیکن قربان جاؤں وہ درود وہ ذکر جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے وہ تو پھر کچھ اور ہی ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اور ہے۔ اس لیے آپ کوشش فرمایا کریں کہ دونوں کو اکٹھا کریں، حالات دونوں کی ضد ہے، اکٹھے ہوتے نہیں ہیں، اللہ لیکن آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہو بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا جی، پھر اکٹھا کرنے والے تو وہاں تک بھی گئے کہ اعظم چشتی پھر کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا، اللہ اللہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا، اللہ دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہو۔ اس لیے آپ نے تھوڑی سی ذرا آپ کوشش فرمایا کریں، پھر انشاءاللہ کام بن نہیں جائے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی نا آپ تھوڑی سی کوشش فرمایا کریں، اور پھر دوسری بات بھی یاد رکھنی، کوشش فرما کے پھر کالا بھی نہیں پڑ جانا کہ انہوں کو جو نہیں لے جاتا نہیں، بس لگے رہنا ہو ہی جائے گا۔ اور کچھ ہوا ہے تو تو کر رہا ہے نا، اور تو پتہ نہیں ہونا کس کو کہتا ہے، کچھ ہوا ہے تو کر رہا ہے۔ وہ ایک پنجابی شاعر ہوئی، اس لیے پھر انہوں نے کمال لکھا، وہ کہتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم، لگا رہی لگا رہی لگا رہی، عشق لہر کتدی رو ہر دم، اور کیڑی تن منظور ہو جائے۔ اس لیے ادھر سے بار بار یہی آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی اللہ اللہ راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے، کوئی قابل ہو تو شانیں کہیں دیتے ہیں، اللہ ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس پوری میری بات یاد رکھیے گا، جو ہوگا طلب سے ہوگا، طلب کے بغیر کچھ نہیں۔ میں آپ اصل میں اب کچھ حالات بھی خراب ہو گئے ہیں اور بس نت نئے نسخے نکل آئے ہیں۔ وہ لکھا ہے کوئی پیر صاحب تھے، جیسے قبلہ صاحبزادہ صاحب صدارت فرما رہے ہیں ہماری اس بزم کی، وہ مرید آ گئے اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کاہے کو؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ آپ نے آگے سے فرمایا ہو چلے آ تینوں کی نے کیا وظیفے نہ زیارت ہوئی، یاد رکھنا حضرت جی وظیفے سے نہیں ہوتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں نا ہے، اگر کسی نے وظیفہ پڑھا تو زیارت کروانی پڑے گی، محبوب ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، تو نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ پڑھے گا تو زیارت کروانی پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا نہیں، وظیفہ پڑھنا ہے حضرت جی، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پڑھنا نہیں ہے، نہیں پڑھنا نہیں۔ تو وہ آگے سے وہ مرید عرض کرتا ہے حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظائف لکھی ہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھی ہے تاکہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی کام میں لگا رہے، باقی وظیفے سے نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر ہوتی کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کروں تو کر لے گا؟ ضرور آپ شاید میرا مرشد ہے، حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا بس آج پھر یہ کام کرنا کہ گھر میں جاتے ہوئے نا مچھلی دینا اور اس کا سالن نہ بنانا، اس کو تیل میں فرائی کرنا، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے، بس ایک کام کرنا ہے مچھلی کے ساتھ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینا ہے، اور ساری رات نہیں پینا ہے پانی، تو نے پینا صبح فجر پڑھ کے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ مرید تھا جاتا مچھلی لے گئے، پیٹ بھر کے جناب اس نے مچھلی کھائی، ایک دو کام کرنے تھے کر کے آگے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اب نیند کہاں آئی کیونکہ اس کو تو پیاس لگی تھی، پیاس اس کو سونے نہ دے رہے، وہ اس رات پانی کا طالب تھا اور پانی کی طلب اس کو سونے نہ دے رہے۔ قربان جاؤ اگر پانی کی طلب نہیں سونے دیتی تو پھر تصور کرو پھر اس کی طلب کیا کرواتی ہو۔ اسی لیے پھر میاں صاحب نے کہا تھا اب آبد مسلمی صاحب بیٹھے ہیں نا ہمیں پڑھ بھی کی سکنا ہے، پڑھیں گے تو یہ اور یہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں میاں صاحب کو، لیکن چلو میں تھوڑی سی کوشش کر دیتا ہوں۔ اسی لیے پھر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے،
درد مندان یاد سجن سبحان اللہ کوئی ستیاں آنے جگاوے وہ بیچارے کو نا ساری رات میں نیند پڑی وہ کروٹیں بدلتا رہا صبح کے قریب وہ کروٹیں بدل بدل کے اصحاب شل ہو گئے مسل جو ہیں وہ تھک گئے تو بس ہمیں نا وہ بے ہوشی سی تاری ہوئی آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہے میں دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا سبحان اللہ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی دیکھتا کیا ہے میں تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر دیکھتا ہے پھر آنکھ لگ گئی دیکھتا کیا ہے کنویں پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا پھر دیکھتا اپنے گھر میں پانی پی رہا آنکھ کھلی تو پھر پیاسا اتنی دیر میں اذان فجر ہوئی نماز فجر پڑھی جا کے اس نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور پھر وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا شیخ فرمانے لگے پھر کیا ہوا اس نے کہا حضرت ہونا کیا ہے ساری رات نیند نہیں آئی کہا کیوں کہ حضرت پانی کی طرف میں سونے نہیں دیے ساری رات کربٹیں بدلتا رہا صبح کے قریب تھک کے نا نیند نہیں آئی بے ہوشی سی تاری ہوئی تو دیکھتا کہ آؤں گے دریا پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر آنکھ لگ گئی دیکھتا ہوں تالاب پہ ہوں آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر آنکھ لگ گئی دیکھتا کہ آؤں کنویں پہ ہوں آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر آنکھ لگ گئی دیکھتا کہ آؤں اپنے گھر میں ہی خوب پانی پیا لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر وہ مرشد نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی اس نے کہ حضور نہیں آپ نے فرمایا زیارت وظیفے سے نہیں ہوتی زیارت طلب سے ہوتی ہے زیارت وظیفے سے نہیں ہوتی زیارت طلب سے ہوتی کیونکہ اس رات تجھے پانی کی طلب تھی پھر تیری طلب نے تیرے بستر پہ یہ رنگ دکھایا کہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے تُو نے 4 بار پانی دیکھا فرمانے لگے جس دن تو ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا رات تیری بھی کھاریاں میں گزرے گی لیکن ہوگا تو بھی مدینے میں طلب ہی کرے گی سارا کچھ اس لیے حضرت جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا روئے کہ رو کے اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا یا اللہ وہ شراب جو بایزید اور جنید کو پلائی تھی وہ شراب جو رابعہ کو پلائی تھی وہ شراب جو خواجہ غریب نواز کو پلائی وہ شراب جو خواجہ محمد معصوم کو پلائی تھی وہ لکھا ہے کہ رات میں حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی نا اونچی اونچی آوازیں دے رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس وہ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے بھائی عقیدت تھی سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور بھاگ گئے کنویں پہ حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے بے عورت ذات ہیں رات کا وقت ہے مناسب نہیں سمجھا کنویں پہ جانا اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں اگر کوئی جاگ جائے تو مجھے پانی لا دے وہ سب نے پانی بھرا اور پانی لے کے نا واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے انہوں نے سب کو روک لیا وہ پوچھنے لگے وہ کہاں جا رہے ہو پانی لے کے سب نے کہا حضرت رابعہ نا اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس شاید ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی نہیں تم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے وہ رو پڑے اور فرمانے لگے چلے ہو یہ وہ پیاس نہیں جو اس سے پانی سے بجھ جائے یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے یہ اس کی دید کی پیاس ہے اور اس کی دید سے بجھے گی شراب کہن پھر پلا وہی جام گردش میں لا ساقی شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا
انہی حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی معرفت کے موضوع، کسی نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ نے یہ کیسی بات کر، حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ارے ہم تو اپنے بچوں کی ابتدا اس سے کرواتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا تو پہلا پارہ تلاوت کرنے بیٹھو تو بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے، تو آگے سے وہ شخص عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہی تو رنگ تھا جس کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا۔ اب فرماتے سیو نی میں نو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیو نی میں نو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ سیو نی میں نو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی۔ سبحان اللہ، اتنا یاد کیا کہ خود کو ہی بھلا دیا، اتنا یاد کیا کہ اپنا آپ بھی یاد نہ رہا۔ کوشش فرمائیں حضرت وہ اسی رنگ میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا چینی آئینہ تھا، اور آپ کو پتا آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں، ٹھیک ہے کہ ذرا بچ کے بھی رہنا، بس یہ سمجھ کے دیکھنا کہ محبوب کی سنت ہے، سبحان اللہ، باقی اس کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے۔ ہاں اسی پاک سے وہ آئینہ ضرور مانگنا جو تجھے تیرا اندر دکھائے، کہ یہ جو آئینہ ہے نا یہ تجھے تیری چادر دکھائے گا، تجھے تیرا کوٹ دکھائے گا، تجھے تیرے کپڑے دکھائے گا، لیکن کل بات کوٹ اور کپڑوں پہ ختم نہیں ہونی، کل بات اندر پہ ختم ہونی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ سبحان اللہ، غلط ہے جی، بات اس پہ ختم نہیں ہونی، بات اس پہ ختم ہونی۔ ہاں کسی صوفی سے ضرور وہ آئینہ مانگنا جو تجھے تیرا اندر دکھائے، اس سے بچ کے رہنا۔ صوفیہ کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا یہ، اور جس کے جھوٹ میں آیا وہ گیا کام سے، جو اس کے جھوٹ میں آیا وہ کام سے گیا۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، اس نے شیشے کی مان لی وہ گیا کام سے۔ کبھی اس کے دھوکے میں بلکہ اپنے بزرگوں کے راستے پہ رہنا، وہ سارا کچھ ہو کے بھی خود کو کچھ نہیں مانتے تھے، ہم کچھ بھی نہ ہو کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کہہ سکتے۔ یہ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، حضرت کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے نا آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، عوام بیٹھ کے رو پڑے، لوگوں نے اس کی حضرت ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے آپ رو رہے ہیں، ہم نے فرمایا تم نے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے ہاتھ ڈال دیے، یہ تمہارا حسن ظن ہے، رو اس بات پہ رہا ہوں کل بروز قیامت جب میری اصل تمہارے سامنے آئے گی تو پھر کیا بنے گا۔ یہ نفی تھی وہ نہیں شیشے کے دھوکے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جیسے ہم بھی آئے ہیں، راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھے، حضرت کو نہیں مانتے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت نے ادھر سے گزر کے جانا ہے، انہوں نے سارے گاؤں سے نا راکھ اکٹھی کر لی، وہ تندور میں آگ جلاؤ نا تو جو بچ جاتا ہے راکھ وہ اکٹھی کر لیں، جب حضرت مالک بن دینار گزریں گے تو راکھ پھینکیں گے، جب حضرت گزرے نا تو انہوں نے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت پہ راکھ پھینکی، اب اوپر دیکھ کے نا مسکرائے، حالات کا چہرہ خراب ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، پگ خراب ہو گئی، کپڑے اب مسکرائے، لیکن مریدین سے نہیں رہ گیا،
وہ سخت کلامی پہ اتر ہے، گالم گلوچ پہ اتر ہے. آپ نے فرمایا بھائی راکھ مجھ پہ پھینکی ہے کہ تم پہ؟ عرض کی حضرت آپ پہ. تو فرمایا پھر تم کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو عرض کی حضرت ہم بھی تو اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ آپ کو کیوں پھینکی ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں آگے سے؟ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ پہ راکھ پھینکی گئی ہے، منہ خراب ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، پاک خراب ہو گئی. پر میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں، شکر ہے راکھ میں بات ختم ہو گئی ہے، باقی جو مالک بن دینار کے کام ہیں یہ تو آگ کے لائق ہیں. انہی مالک بن دینار کے لیے لکھا ہے جب یہ حج کے لیے گئے تو سواری ہونے کے باوجود پیدل چل رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور یا تو سواری نہ ہو تو پھر تو پیدل چلنے کی سمجھ آتی ہے، وہ سواری بھی ہے پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو اس کو پھر سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا بھائی صوفیوں بچ کے رہنا شیشے سے، یہ لڑ جاتا ہے بندے کو. ہاں ہمیشہ وہ شیشہ مانگنا جو اندر دکھا، جو اندر دکھا، کیونکہ ظاہر کو سوارتے نہ رہ جانا باتیں. ہاں یہ صاحب نے کہا نہیں باروں باری پھیر نہ پڑیے اونج اندر دا کوڑا. یہ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا آپ کے محلے کا کوئی بندہ نا حج پہ چلا گیا، حضرت کو ملنے آیا، مل کے گیا، جب واپس آیا نا پھر آیا تو وہ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے جی گل کردہ سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. وہ جب آیا نا تو آپ نے فرمایا بھی یار کے شہر سے ہو گیا ہے، کوئی بات تو سنا یار کی. اب اس نے بیچارے نے کیا بات سنانی تھی، وہ تو میرے جیسا تھا. وہ آگے سے نا جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں، وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں وہاں گیا تو وہاں نور ہی نور نظر آیا. آپ کو پتا تھا یہ اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ نور بھی دیکھ لیں. آپ نے پھر وہاں فل فور لکھا ہوا کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے اور پھر نور ہی ویکھ آیا، نور والا نہیں لبا کتے بھی. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے. سوال یہ ہوا کہ حضور بلے شاہ صاحب آپ سے نزدیکی ہوئے، ہم سے کیوں بھی ہوئے؟ پھر اس کا جواب حضور بلے شاہ خود دیتے ہیں. فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جا، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جا، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. بچ کے رہنا اس شیشے سے، اس شیشے سے بھائی بچ کے، اس سے بچ کے. وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چینی آئے نا، آپ دیکھا کرتے تھے سنت محبوب. وہ لکھا ایک دن نا خادم صفائی کر رہا تھا، اس سے صفائی کرتے کرتے نا وہ شیشہ گر کے ٹوٹ گیا. اب یہ والا دور تو نہیں کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے کھاڑیاں بازار سے نیا شیشہ خریدا، نہ موٹر سائیکل تھی نہ کھاڑیاں تھی، نہ کھاڑیاں کی طرح کا بازار تھا کوئی. وہ بڑا پریشان ہوا، بھائی وقت قریب ہے، جب حضور وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو جواب کیا دیں گے؟ لیکن خاتم بھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جب چور بھی چوری کرنے آئے تو وہ بھی جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. بھائی وہ تو وہ تھا جو سارا دن حضور غوث پاک کے چہرہ انور کو دیکھا کرتا، جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے بلایا کرتے تھے. اس میں کتنے کمالات آ گئے ہوں گے. بس اس نے بات سوچ لی. وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو اب وضو فرما کے اسے کہتے ہیں بھائی شیشہ تو لاؤ. تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں کو ٹوٹ گئے، وہ آگے سے کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نا چینی شکست، حضرت میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا.
وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت میں صفائی کر رہا تھا ٹوٹ گیا، وہ کہتا ہے اب قضا آئے نہ چینی شکست، حضرت قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ دیکھا حضور غوثیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا۔ وہ کیا عرض کرتا ہے اب قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ دیکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کرائے۔ چینی شکست خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، کیونکہ کسی نے کہا تھا یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ۔ سبحان اللہ۔ لاؤ رنگ شراب کوہن پھر پلا شراب۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت اخیر آیا، وقت وصال، ٹھیک ہے، تو مریدین جمع تھے، حضرت کا وقت تھا، آپ نے آنکھیں بند فرمانا، نزا کا عالم ہے۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، جان کنی کا عالم، تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ اب یہ باتیں تو عاموں کے لیے، خاصوں کی تو شانیں بڑی ہیں۔ وہ لکھا ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ کیا تھا کہ آپ کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، جواب سننا ذرا، آپ نے آنکھیں کھول اور مسکرا کے نا اس سنگی کو کہتے ہیں، اور سنگیا یاد بھی انہوں کران دے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد بھی انہوں کران دے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں حضرت کتنا یاد کیا ہوگا حضرت۔ اس لیے حضرت ماشاءاللہ قبلہ صاحب رضا صاحب بیٹھے ہیں، سالے کو سالے خوب وقت میں یاد کرو۔ اور میں قبلہ صاحب بڑی جب پڑھ جو لیا، فرماتے ہیں کہ یاد بھی انہوں نے کران دے ہیں کبھی بھولے ہی نہیں۔ چلو کوئی تو روایت ملے نا، کوئی بات ملے، پتہ لگے شیخ نے کتنا یاد کیا۔ تو پھر ایک دن کرم ہوا، آپ کسی چیز کے متلاشی ہو جائیں نا، سچی نیت مل جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں، تو اس میں وہ آگے لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب وہ بیٹھ کے نا حجام سے وہ اپنی حجامت بنوا رہے تھے۔ اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر بعد میں باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ میری ذرا نہیں بھابھی بڑی ہے، ذرا بھی نہیں بھابھی بڑی، تو حضرت ٹھیک ہے وہ اس نے جب حضرت کے اونٹوں کے قریب کیا نا اس طرح آپ کی مونچھیں، تو حضرت نائی کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا۔ اور حضرت کو کرتا ہے حضرت یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ رب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، کیونکہ آپ ذکر فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو مجھے ڈر ہے حضرت کہیں آپ کا ہونٹ کٹ نہ جائے، تو آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں۔ اب آگے سے فرمانے لگے تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ آج وقت ہے خوب، ماشاءاللہ عابد صاحب بیٹھے ہیں،
ہمارے ادھر میں حضرت قصبہ چٹی شیخ ہے، اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخ. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ننیال ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا نانکے نے بابا صاحب. بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہوا ہے، اس لیے وہاں اس خطے میں بڑی برکتیں ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک بندہ ہوا ہے. تو وہاں ایک بزرگ کی قبلہ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ. لوگ نا اس کو سائیں کہا کرتے تھے، یہ سائیں ہے. میں کہنا نا جی میں جاؤ سائیں سانو سارے کو تھوڑا تھوڑا ہی سالا مجھے. وہ پھر آپ کو پتہ ہے جیسے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا طریقہ رہا ہے، ماننے والے نہ ماننے والے. حضرت کے ساتھ بھی سیکھا تھا، ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے. حضرت روزانہ نے ایک مخصوص فاصلہ طے کیا کرتے تھے، روزانہ جانا پھر واپس آ جانا. اور اس فاصلے میں راستے میں سینکڑوں دکانیں پڑتی تھی، کریانے کی بھی، سبزی کی بھی، پھل کی بھی، بیکری کی بھی، ہر قسم کی دکان تھی. اور ہر بندہ اپنے انداز میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے. مثلا سائیں علی اکبر کسی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، مثلا وہ حلوائی کی دکان ہے، اس کے پاس برفی ہے، جلیبی ہے، نمک پارا ہے، اس میں پیش کرنا سائیں علی اکبر کو. آگے بابے کی موج ہے، قبول کرے نہ کرے. مثلا اگر کسی نے برفی دے دی، سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے قبول کر لی ایک ٹکڑی، تو انداز کیا تھا اس کا، جس کو سارے کیا کہتے تھے، اے سائیں ہے، اچھی سیانے ہیں، اے سائیں ہے، ہم سمجھدار ہیں، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ہم سمجھدار ہیں. کرنا کیا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ. مثلا کسی نے کچھ دیا، سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کرنا، وہاں برفی دے دی کسی نے، ایویں تھوڑی سی کھا کے نا، یہ نہیں آدھا کلو یا کلو نہیں، تھوڑی سی کھا کے نا، جس نے برفی دی ہوتی تھی نا اسے سوال کر دیا کرتے تھے، کیا بولا. اب ذرا وہ پنجابی میں تھی، پنجابی میں تھا، سوال کیا کرتے تھے، وہ یہ برفی تو میٹھی ہے. دینے والے نے آگے سے عرض کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے تو میٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے، چینی پائی. ان کی عادت سے بات بار بار ریپیٹ کرتے تھے. اچھا چینی پائی ہے، چینی پائی تو کتوں لے آنے سی چینی. تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی، سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لے آنی سی. سائیں جی انہیں میل تو منگوایا. اچھا میل تو میل والے نے کتوں لے آنی سی. سائیں جی رو دی بن دی. اچھا رو دی بن دی تو رو کتوں آتی ہے. اور سائیں جی گنے چ نکل دی، گنے چ نکل دی. تو گنے چ رو کس طرح آ جاتی، گنے چ رو کس طرح آ جاتی. سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. اچھا اور یہ نہیں کہ صرف کو میٹھا دے دیا، نہیں، کسی نے نمک پارا دے دیا، ٹک بسکٹ دے دیا. پھر وہی سوال، وہ بھئی یہ تو نمکین، یہ تو لونا ہے. تو سائیں جی چینی پائی ہے، لونا ہی لونا. اچھا تو کتوں لون پایا تو کتوں لیا ہے لون. سائیں جی دکان تو دکان والے نے. سائیں جی میل تو میل والے نے. سائیں جی کھیوڑا تو منگوایا. اچھا تو کھیوڑا لون کتوں آ گیا. سائیں جی تو پہاڑ نے بڑے بڑے لون، تو پہاڑا کے لون کس طرح آ گیا. سائیں جی اللہ پاک نے پایا. میں نے وہاں ایک سال امامت کی ہے، تو آپ کو پتا ہے ذرا مولوی لوگ اتنی جلدی نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا یہ سائیں علی کی کرتے ہیں، آؤ ذرا سائیں علی نے دیکھیے. میں نے اپنے ساتھ میں 3 بندے تیار کیے. میں نے ان کو کہا کہ کل سائیں علی اکبر جب گزریں گے نا، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نا بٹھا لینا، ان کو برفی کھلانی ہے. سائیں علی اکبر نے حشوی مولود مجھ سے سوال کرنا ہے، آفا جی برفی تو مٹھی ہے. میں نے ان کو کہنا بھائی چینی ڈالی ہے. وہ پھر پوچھیں گے چینی کدھر سے لائے ہو. میں ان کو کہوں گا دکان سے. پھر وہ پوچھیں گے دکان والا کدھر سے لایا. میں کہوں گا مل سے. پھر وہ پوچھیں گے مل والا کدھر سے لایا. پھر آگے سے اصل بات نہیں کرتا. آگے پھر میں نا سائیں علی اکبر کو گھماؤں گا. جتنے نام مجھے یاد ہے نا میں لوں گا. جب میرے ختم ہو گئے بھائی تو لینا، بھائی جب تیرے ختم ہو گئے تو لینا، جب تیرے ختم ہو گئے تو. دیکھتے ہیں کرتے کیا ہیں. سائیں علی کچے نے کہ پکے نے. لو جی اگلے دن سائیں علی اکبر گزر رہے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا. مجھے فرمانے لگے اپنی عادت کے مطابق، آفا جی کی. میں نے برفی نکال کے کی. میں سائیں جی برفی کھانی. انہوں نے برفی مجھ سے لے کے تھوڑی سی کھا لی. تو کھا کے مجھے کہتے ہیں آفا جی ہے تو مٹھی جے.
میں سائیں جی چینی بھائی مٹھی اچھا میں کہا کتوں لیا جی چینی میں سائیں جی دکان تو اچھا تو دکان والے نے کتوں لیا میں سائیں جی نے مل تو میل والے نے کتوں لیا میں نا آپ کے ذرا علاقے کے نام لے لیتے ذرا بات سمجھ آ جائے میں سائیں جی نے کھاریاں تو لیا کھاریاں نے کتوں لیا میں سائیں جی نے سرائے عالمگیر سرائے عالمگیر والے نے کتوں لیا میں سائیں جی نے جیلم تو لیا جیلم والے نے کتوں لیا میں سائیں جی انہوں نے دینے تو لیا دینے والے نے کتوں لیا میں سائیں جی انہوں نے سہاوے تو لیا سہاوے والے نے کتوں لیا میں سائیں جی نے گوجر خان تو لیا گوجر خان نے کتوں لیا میں سائیں جی نے مندرے تو لیا مندرے والے نے کتوں لیا میں سائیں جی انہوں نے روات تو لیا روات والے نے کتوں لیا میں سائیں جی انہوں نے پنڈی لیا پنڈی والے نے کتوں لیا میں سائیں جی انہوں نے چکوال تو لیا چکوال والے نے کتوں لیا میں سائیں جی نے تلا گنگ تو لیا تلا گنگ والے نے کتوں لیا میں سائیں جی نے پنڈی گھیب تو لیا پنڈی گھیب والے نے کتوں لیا میں سائیں جی نے اٹک تو لیا وہ مجھے جتنے نام تھے نا میرے ختم ہو گئے سارے میں نے ساتھ والے کو کہا چل تو شروع ہو وہ شروع ہوا اس کے بھی ختم ہو گئے تیسرے کو کہا تو شروع ہو اس کے بھی ختم ہو گئے چوتھے کو کہا تو شروع ہو اس کے بھی ختم 2.5 گھنٹے لگ گئے وہ پوچھتے رہے ہم بتاتے رہے وہ پوچھتے رہے ہم بتاتے رہے 2.5 گھنٹے بعد بات تب بھی ختم ہوئی جب نام دیا اللہ کا اس لیے جی خوب لو لگا اور اسی رنگ کو تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی بیان کیا آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دن ہے اس نے نہیں لگایا پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دن آئی میں حضرت تب تو اصل میں نا کچھ شیڈول اس طرح کے بن گئے ہیں صوفی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ جو اصال ثواب کے پروگرامز ہیں نا ان کے لیے بڑی مشکل سے شیڈول نکلتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے جب جایا کرتے تھے نا تو مثلاً وہ آپ کو پتہ ہے اصال ثواب کے پروگرام میں کل 10واں 40واں اس میں وہ پھل وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں وہ جب پروگرام ہو جانا نا وہ پھر پھل بٹنا تو مثلاً اگر کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا نا تو اس نے پھر دوسرے کو دعوت دینی وہ کھا لایا وہ مٹھائی کسی کا کنو میٹھا نکل آیا تو وہ دوسرے کو دعوت دے وہ کھا لایا مٹھائی تو دل پتہ کیا کرتا تھا ہائے ہائے یار سارے یہی کہتے ہیں خربوزہ میٹھا ہے کنو میٹھا ہے کہ وہ بھی دل بیڑ ہے آکھے قربان جاؤں تو تجھے نے میٹھا کر چڑھے ہے سبحان اللہ ہم پھنس گئے ان چیزوں میں ہمیں یہ تو یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا یہ بھی یاد کیا کس نے یا خربوزہ خود ہی میٹھا ہو گیا حضرت صاحب تشریف فرمائیں بھائی میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے میٹھا ہونا کنوں کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے سبحان اللہ اگر میٹھا ہونا کنوں کی خربوزے کی تربوز کی آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے ہی خربوزے میٹھے ہوتے نہیں کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے سبحان اللہ تلاش نہیں جلوے تو بکھرے پڑے ہیں جلوے تو اسے تو کسی نے کہا تھا نا کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہی خدا ہے وہی خدا سبحان اللہ تلاش اس کو نہ کر رتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات ہو رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ اسی پانڈے نہ نیوں لانا پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں چیز بنائی نیوں لگائی جلوے بکھرے سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
سبحان اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان اللہ سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوب حضرت اللہ کا ذکر دیوانوں کی سبحان اللہ خوب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ خوب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. خوب حضرت قربان جاؤں جی موری شریف پہ جی یہاں تو جب بھی صدائیں بلند ہوئی ہیں بلندی اللہ کی ہوئی. اس خطے کو تو چن لیا گیا, بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کو چن لیا گیا اللہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں حضرت جی وہ پہاڑ جس پہ کو اللہ کا ذکر کرے اس پہاڑ کو تو دوسرے پہاڑ بھی مبارک دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے مبارک ہو تو اس پہ اللہ کا ذکر کرے. سبحان اللہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ کو اللہ کا ذکر کرے دوسری زمین اسے مبارک دیتی ہے, تجھے مبارک ہو تو اس پہ اللہ کا ذکر سبحان کیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاؤں جی موری شریف سبحان اللہ یہ چون اس بات کے لیے گیا جہاں صدائیں اللہ ہو کیا تھا. خوش لیے خوب اللہ خوب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام. خوب حضرت اج ساوی نہیں کھلے راوی نہیں ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں تر پئیے تے منزلہ مک جاون کر بیٹھے دے پینڈے مکنے نہیں مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ اللہ لگے رہی وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار کر. بس بھئی میں بھی سالک بھی نہیں کہوں گا خادم سالک ہوں گا. بس بیٹا وابستہ رہنا جتنے سالوں کو ڈرتے رہنا کبھی بے خوف نہ ہونا ہر وقت اس کی بے نیازی سے. سیاں گئیاں پانی پڑن رنگ رنگ دے کھڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے. اللہ 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 بڑا مشکل مرحلہ ہی توڑ دے گی. راستے میں رازن کھڑا ہے کہہ کے آیا ہوا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ. کھڑے راستے میں سبحان اللہ اس نے آخری سانس تک کوشش کر رہی ہے یہ سودا چھین لوں میں. بے شک اس لیے کبھی بے خوف نہ ہونا, ہمیشہ دعا کرنا یا اللہ نسبت سلامت آمین. خش خش اتنا قدر نہ میرے صاحب سبحان اللہ میں انگلیاں دا روڑا روڑا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ ہمیشہ حضرت ڈلتے رہنا کبھی بے خوف نہ ہونا. تو اپنے مرشد سے بڑی محبت کرنا اپنے مرشد کا بڑا عادت. یہ کیونکہ جی آپ کا سلسلہ اور ہمارا سلسلہ یہ حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ جا کے مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اور ہمارے دادا پردادا شیخ حکیم خادم علی یہ آپس میں پیر بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ عیدگاہ شریف سے خلافت. سبحان اللہ اللہ اور مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیدگاہ شریف چلے گئے حکیم خادم علی رحمہ آپ بڑے زبردست واعظ بھی تھے تو کہیں نہ پروگرام پہ جانا تھا تو حضرت حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 گھوڑے منگوائے ایک اپنے لیے ایک اپنے مرید حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. وہ اللہ کی کرنی ایک گھوڑا ذرا صحت مند آ گیا ایک گھوڑا ذرا میری طرح ماڑا آ گیا. حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھے تو مرید ہی لیکن مہمان بھی تھے نا سیالکوٹ سے آئے
انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مہمان کی قدر کرو، انہوں نے کمزور گھوڑا خود رکھ لیا اور صحت مند گھوڑا اپنے مرید کی خادم علی کو دے دیا، اور باقی سارے سنگیوں سے کہا تم پیچھے اللہ کی صدائیں لگاتے آؤ۔ وہ قافلہ نکل پڑا۔ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ بیٹھ کے جب تھوڑا آگے جا کے نا گھوڑا روک کے دیکھا دائیں بائیں تو مرید کوئی نہیں، خادم علی۔ انہوں نے کہا اس کو بھی گھوڑا دیا تھا، وہ کدھر رہ گیا؟ تو دیکھتے کیا کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی لگام پکڑ کے تو پیدل ہی آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو پوچھا ہوئے خادم علی تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ تو پیدل ہی چل کے آئے، گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھا؟ اس کو کہتے ہیں مرید۔ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھوڑا ہے نا صحت کے لحاظ سے میرے گھوڑے سے کمزور ہے، میرا گھوڑا ذرا تگڑا ہے، میں تو اس ڈر سے نہیں بیٹھ رہا کہیں یہ نہ ہو میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کے آگے گزر جائے، میرے تو پلے کچھ نہیں رہنا۔ انہوں نے مریدی کی ہے، جو پتر مرید نہیں بن سکا پھر اس میں کیا بننا؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جڑا مرید ہوں نا وہ کہنا نہیں ڈائریکٹ پیر ہی بھرتی کرو، وہ کہنا ڈائریکٹ پیر ہی بھرتی کرو، مرید بات کیوں آ گیا؟ ان لوگوں نے مریدی کی۔ وہ ہمارے کیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ تب وہ کافی تھے کیم خادم علی صاحب، رات کو نا ادھر خانقاہ میں دور چلنا حکے کا، سارے سنگیوں نے بیٹھ جانا اور حکے نے نا اس طرح گھومتے رہنا جب تک دل کرنا۔ وہ جناب وہ حکا حکیم خادم علی صاحب سے ہو کے نا گزر چکا تھا، اور جو حضرت اس طرح بندہ تھا نا اس تک حکا آ چکا تھا۔ وہ خادم نے آ کے عرض کی حضرت وہ مجھے یاد نہیں رہا، صبح آپ کے پیر خانے عیدگاہ شریف سے نا خط آیا، اگر حکم ہو تو اب پیش کروں یا صبح؟ فرمایا میرے پیر خانے سے خط ہے، لاؤ۔ وہ خط لے گیا تو اٹھ کے خط ریسیو کیا، اس کو چون کے نا سر پہ رکھا، وہ خط پڑھا تو اتنی دیر میں جو اس سائڈ والا ساتھی تھا نا اس نے حکا پی کے نا آپ کو حکا پیش کیا، فرمایا بس بھائی جنہ پینا تھی پی لے، آج تو بعد تو حکا نہیں پیتا جائے گا، روز پینے ہیں وہ بھی پینے ہیں وہ کی ہویا ہے۔ فرمایا میرے پیران دا خط آیا، خادم علی تیری ساری ہی گلنا چنگی ہیں، پر جڑا تو حکا پینا نہ ہونی چنگا کدی حکا چھڑ دے تو اور چنگا ہو جائے۔ انہوں نے مریدی کی ہے، اس لیے بیٹا دعا کیا کرو اللہ میں مرید بننے کی توفیق۔ مرید کو چھوٹا مقام نہیں ہے، ہاں میں سمجھنا کہ مرید کچھ نہیں ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مرید ہوتا سارا کچھ ہی ہے، جو مرید ہی نہیں ہوا اس میں پھر کیا ہونا ہے؟ اس لیے دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی، پھر دیکھو ہم رنگ لگتے ہیں۔ اور میں یہ فتنوں کا دور ہے، میں سنگیوں سے کہا کرتا ہوں اتر بچنا ہی انہیں جی کتنے نسبت باقی نہیں بچے گا کوئی بھی۔ دو جادو اس وقت سر چڑھ کے بول رہے ہیں، ایک پیسے کا جو جادو، دوسرا حسن کا جادو ہے، سر چڑھ کے دونوں فتنے بول رہے ہیں، بچے گا وہ حضرت جس کے پیچھے کوئی ہوگا، باقی نہیں بچے گا کوئی، باقی نہیں بچے گا کوئی اس فتنے سے۔ وہ لکھا ہے حضرت بابا جی شیر محمد شرکپور شریف والے، وہ لکھا آپ کا کوئی مرید تھا تو وہ کسی سکھ عورت کا دل لا گیا، حضرت ان کو بڑا سنبھال کے رکھا کرو، ان کو سنبھالو باقی سارا کچھ خود ہی سنبھل جائے گا، کیونکہ ہر فتنے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو۔ وہ نسبت کا فیض تھا، تنہائی نہیں ملی، اللہ نے بچائے رکھا زنا سے۔ وہ ایک دن باہر کھڑا تھا، وہ سکھ عورت تھی، اس کا خاوند سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا، پوچھا میں کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے پیچھے جانا پڑ گیا تو میری جمعے کو واپسی ہوگی، وہ تھی منگل کی صبح، بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لے نہیں ایک بھی نہیں، منگل کی رات، بدھ کی رات، جمعرات کی رات، 3 راتیں مل گئی۔ ادھر سے بھی پیغام آیا، وہ کئی سالوں کا انتظار تھا، موقع نہیں بن پایا، آ جائیں آج رات کو، موقع ہے آج، منہ کالا کریں گے۔ لیکن جب رات پڑ گئی نا سارا گاؤں سو گیا، وہ گناہ کے لیے پہنچا ہوا، تو دیکھتا کیا ہے، وہ سکھ دروازہ کھول کے نا اندر گیا، وہ ڈر کے بھاگ گیا، اس نے کہا لگتا ہے سکھ آ گئے۔ اگلے دن پھر ادھر سے پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں تو آیا تھا، میرے آگے آگے وہ بھی آ گئے، اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آ جانا رات، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ رات پڑی پھر گیا تو دیکھتا گیا سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہے، پھر ڈر کے بھاگ گئے، اس نے کہا آج تو پکی بات آ گئے۔ اگلے دن پھر پیغام آیا نہیں،
اس نے کہا مجھ سے پہلے وہ آ گیا، شاید اس کو پتہ بھی چل گیا تھا میرے آنے کا، اس لیے تو ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر تھا، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا، 2 راتیں ضائع کر چکا ہے، آخری رات ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اس نے کہا بھائی جو ہوئے گا نا، پاویں بوا کھولے پاویں چھت پہ ہوئے، میں نہیں ہوں باز آنا کوئی۔ وہ تھی جمعرات کی رات، پیران نے محفل ہوتی سی۔ اس نے کہا محفل سے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، سیدھے اتھے جاواں گے۔ بڑی ذوق و شوق والی محفل ہوئی، لنگر کھا لیا، آ کے لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے شاید۔ اسے جب حضرت کا ہاتھ پکڑ کے چوما نا اور ہاتھ چھڑوانے لگا تو آپ نے اشارہ کیا تھوڑا نیڑے آ، وہ تھوڑا قریب اس کو کان میں فرمانے لگے، وہ بیلیا وہ بعد آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے۔ میں بعد آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا، 2 راتاں ہو گئی جنہیں سکھ بن کے پہرا دے رہے، ساڈا مرید بچ جائے، وہی بچے گا جس میں اس کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اس کو اس دور میں بیٹا کچھ چھوٹی دولت نہ سمجھنا، یہ نسبت کا موجود ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے بیٹا۔ یا آپ کو کل جا کے پتہ چلے گا نسبت کی باتیں ہوتی کیا ہے۔ بس ایک جو میں نے بات کی، کبھی بے خوف نہ ہونا، ہمیشہ ڈرتے رہنا، یا اللہ ساری نسبت سلامت۔ اور جو سب سے لازم بات ہے جو سالک کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جی کہیں بھی اخلاص کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ جو ہوگا وہ اخلاص سے، اگر اخلاص نہیں ہے کچھ نہیں، اگر اخلاص ہے تو سارا کچھ ہی ہے۔ یہ اور کوئی ایسی تصوف پہ کتاب نہیں لکھی گئی جس میں اخلاص کا باب موجود نہ ہو، بلکہ صوفیاء نے علیحدہ علیحدہ اخلاص پہ کلم اٹھایا ہے، بڑے رسائل موجود ہیں جو صرف اخلاص پہ لکھے گئے ہیں۔ حدیث میں باب الاخلاص موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن میں جی کوئی شکیل عبارت نہیں پڑھوں گا، کشف المحجوب نہیں پڑھوں گا، وارث المعارف نہیں پڑھوں گا، رسالہ قشیریہ نہیں پڑھوں گا، بڑی سادی سی بات ہے۔ حضرت سے برکتیں لیتے ہوئے قبلہ صاحب دادا صاحب سے وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں اخلاص ہی کے موضوع پہ سالکین کو درس دے رہے تھے۔ جب حضرت درس سے فارغ ہوئے نا تو سالک عرض کرتا ہے حضرت آپ نے آج اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے، تو یہ شفقت فرمائے کہ آپ نے اخلاص کس سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ عرض کی حضور وہ کیسے تھے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا، اور جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے نا بال اس سے بھی زیادہ بڑھ چکے تھے۔ فرماتے میں ان بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بڑے بال دیکھ کے نا چہرہ سائڈ پہ کر دیا، مجھے فرمانے لگا کہ جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ فرماتے پیسے تو تھے نہیں، لیکن میں نے کہا چلو، شیخ نے فرمایا اب کوئی نہ کوئی سبیل بنے گی۔ فرماتے جو ہمارے علاقے کا حجام تھا نا اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہوا ہے، میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے کسی کے بال کاٹ رہا تھا، بال کاٹتے کاٹتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے، تیری دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو چل اس طرح کا رہا، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دیتے ہیں۔ اب فرماتے میری یہ بات سنتے میں دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گئے، اور دکان پہ لے جا کے اس نے وہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، بھائی تیرے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں اس لیے سب سے بعد میں کاٹوں گا، پہلے جن سے پیسے لیے ان کے کاٹوں گا۔ فرمایا نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کا بھی انتظار نہیں کیا، اس کو بھی اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب بال کاٹتا جائے، ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹا ہوں۔ فرماتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں دینے کا، میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا چل اگر اللہ کا بھی وقت لایا تو تجھے تیرے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا، سبحان اللہ۔ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہو گیا،
عمرو بن عثمان مکی، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دے دی۔ آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہم جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ میں نے کہا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تھیلی آگے بڑھ کے کہا لے پھر، تھیلی آگے کر کے میں نے کہا لے پھر، یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اور فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو تو نہیں نہ بدلہ لئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اخلاص۔ ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تھوڑا کر لینا، کرنا اللہ کے لیے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا اللہ بچ کے کرنا۔ پھر دیکھو حضرت آخری اس میں بھی پھر نہیں ہے، جیسے حضرت نے شفقت فرمائی نہیں، ایسے لاہور میں خانقاہ ہے قادری خانقاہ ہے، سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو صاحب زیادہ صاحب یو کے میں ہوتے ہیں اکثر، تو حضرت نے عرس پہ شفقت فرمائی، میں گیا تو واپسی پہ نا حضرت نے مجھے حضرت قبلہ شاہ صاحب کی لکھی کتاب بھی دی، میں نے وہ گاڑی میں بیٹھ کے نا بس وہاں ہی پڑھ سکا، ایسا ذوق شوق طاری ہوا، اس میں بھی نائی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے محلے کا جو نائی تھا نا بابا، وہ آپ کو پتہ ہے یہ اب حضرت جی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں، پہلے پورے پنڈ سے ایک ہی نائی ہوتا تھا، ایک ہی حجام ہوتا تھا، اب تو یہ دکانیں بڑی کھل گئی ہیں۔ وہ ایک ہی تھا حضرت جی علاقے میں، کہتے وہ بھی حج کر کے جب آیا نا اس نے پھر بال کاٹنے چھوڑ دیے لوگوں نے، اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہتے ہیں میں جب بھی گزرتا تھا نا تو بس بابا اپنی دکان کے باہر بینچ پہ بیٹھ کے نا آنکھیں بند کر کے روتا ہی رہتا تھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں میں ایک دن کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی چنگے بھلے کو کی ہوا حج کر کے آئے ہو، وال بھی لوگوں نے نہیں کٹتے اور روندے رہتے تھے۔ کہتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہنے لگا شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج کرنے کا، فرض نہیں تھا شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے محبت کی، بلاوا آ گیا، میں حج کے لیے چلا گیا، حج کر لیا۔ اور کہتے ہیں مدینہ پاک آ گئی تھی، حاجی ہوا وہ شہنشاہ کا راز ہے، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، بس مجھ پہ بے خودی سی طاری ہوئی، تو میرا جی چاہا کہ میں محبوب کے روزے کی سنہری جالیوں کو نا ہاتھ لگا۔ میری بات یاد رکھیے حضرت، یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر وہاں جا کے موبائل نہ نکالیں۔ اللہ کی قسم ہے ڈر لگتا ہے مجھے آپ کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے، پتہ نہیں آپ کیسے اتنے دلیر ہو گئے ہیں، آپ کا کیسے مسئلہ پڑ دیتا ہے وہاں جا کے بھی جیب سے موبائل نکال کے اپنی سیلفی کھینچنے کا، کہاں سے اتنی دلیریاں لے کے آ گئی ہو بھائی؟ اس بزرگ تو کہتے تھے وہاں سانس بھی دیکھ کے لینا، بارگاہ جو محبوب ہے، پتہ نہیں کدھر سے لوگ اتنے دلیر ہو گئے، یعنی کدھر سے لوگوں میں اتنی دلیریاں ہو گئی؟ وہ ہے جگہ کہ وہاں بندہ کیمرہ نکال لے، پھر اس کو اٹھائے، پھر محبوب کی جالیوں کو بندہ پشت کرے، اور پھر جناب وہاں بندہ اپنی سیلفی کھینچے، پتہ نہیں کدھر سے اتنی دلیریاں لے رہے ہیں تو کمال لکھا جی شاہ صاحب فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ بیٹا کاکے بیٹھے تھے، اللہ آپ کو بار بار بیٹا کبھی یہ کام، دیکھو جی 2 سال ہو گئے ہیں حج بند، 2 سال ہو گئے ہیں رمضان میں وہ سفرے شفرے بند نہ سارے، کوئی کچھ تو ہوا نا جو بند ہوا نہیں۔ آپ محمد بن سلمان کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں محمد بن سلمان کو دیکھ رہا، یہ آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اب اتنا تگڑا ہو گیا کہ اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا اور اس کے کہنے سے بند ہوگا، وہ کیا ہے پدی اور پدی کا شوربہ، وہ ہے بیچارہ کیا نہ 1 میں نہ 11 میں۔ او بھائی
جس کا گھر ہے کھلے گا بھی اس کی مرضی سے، بند بھی اسی کی مرضی سے. سبحان اللہ. وہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں تو جناب عبد المطلب نے بڑی دیر پہلے عقیدہ دے دیا. جب ابرہا آیا نا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اس نے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مکہ والوں کو اونٹ پکڑ کے لے جائے تاکہ لڑائی کی ابتدا ہو. اونٹ پکڑ کے لے گئے، سارے جناب عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ متولی ہیں، قریش کے سردار ہیں، جائیں جا کر اس سے بات کریں. آپ گئے، آپ نے فرمایا میرے اونٹ دے. اس نے کہا میں اللہ کے گھر کو گرانے آیا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس کے حوالے سے گفتگو کرتے، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. فرمایا اونٹ میرے ہیں، تو دے، جس کا گھر ہے وہ تجھے خود ہی دیکھ لے گا. آپ کے خیال میں یہ کل کا پدا اتنا تگڑا ہو گیا کہ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا؟ اتوں ہی بند ہوا ہے اور اتوں کھلنا ہے. اللہ کھل رہا ہے. وہ کسی دے اتھرو قبول ہو گئے، کوئی سرگی رویا ہے، کوئی سرگی رویا ہے، قبول ہو گیا. یاد رکھنا حضرت، اگر ہم نے اپنے حالات ٹھیک نہ کیے تو یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ میں دلیل دوں گا. میری ایک بات یاد رکھیے جی، ناراضگی کی نا نوعیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ناراضگی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ مل تو لیا جاتا ہے، لیکن اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ ذرا کھچا کھچا ملتا ہے. بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ صرف دروازے سے لوٹا دیا جاتا ہے. بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت یہ ہوتی ہے گھر میں تو بٹھا دیا جاتا ہے لیکن صرف چائے دی جاتی ہے تاکہ پتہ لگے کہ ناراض ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جی دروازے کس میں بند کیے جاتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. پھر اس کو نکال دیا. 2 سال ہو گئے ہمیں نکال دیا ہوا. اس لیے بیٹا کبھی یہ دلیری نہ لانا. تو معافی والی جگہ نہیں. حرم گئے پھر تصویر، اتھے گئے پھر تصویر. تو معافی مانگو، معافی وہاں معافی مانگو. میں حضرت پہلی بار مجھے بلایا نا انہوں نے تو میں نے سنا تھا کہ جیسے پہلے نظر پڑتی ہے بندہ بڑا روتا ہے. میرا تو دل ویسے بڑا نرم ہے، مجھے تو بہانا چاہیے رونے کا. میں حضرت جی گیا، پہلی نظر پڑی، کوئی اترو چترو، میں بڑا حیران. اللہ جی بے تحاشا تھکن کے باوجود میں نے اگلے دن پھر آرام باندھا، مسجد عائشہ شریف گیا، پھر عمرہ کیا، پھر رونا نہیں آیا. تیسرے دن میں پھر گیا، شدید تھک چکا تھا، پیر اتنے سوج کے ہو گئے، آرام ہی نہیں کیا کوئی. پھر میں گیا حضرت، پھر آرام باندھ گیا، پھر کیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا. چوتھے دن میں پھر آرام باندھا، پھر گیا، چوتھا چکر میں لگا رہا تھا، پھر رونا کوئی نہ آیا. میں بڑا مایوس کی ہو گیا، میں نے کیڑا ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں، ایسی قبض، ایسا سینہ چکر آ گیا. میں جی وہ چوتھا چکر تھا یہ بہرحال وہ استلام کرتے ہیں نا میرے اس وقت کا. میں دور سے کھڑ کے نا میں نے ہاتھ چوم کے میں چلنے لگا تو میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس نے مجھے سکھایا کہ روتے کیسے ہیں. وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ؟ وہ آگے سے کہتا ہے یا اللہ آتے میں گیا ہوں لیکن معافی لے بغیر میں کوئی نہیں جانا ہے. حضرت جی میرے اچھے بچی سیدھی آ گئے اور پھر حضرت جی شروع ہوا. سبحان معافی تصویریں والی جگہ نہیں کھچنی آنے مطلب کہ تو بات کھینچ لا. وہ معافی والی بیٹا جگہ ہے، وہاں معافی مانگنے جا. پہلے وہاں جانا ہے، نہ بات بنی تو پھر وہاں جانا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کبھی پتر بارگاہ محبوب میں جا کے یہ جسارت نہ کرنا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، تھوڑا سا آگے آنا، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، پھر تھوڑا سا آگے آنا، پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، پھر باہر اتنے کھینچ لے مجھے دل بن گئی. لیکن پتر وہاں کبھی وہ معافی کی اتنے معافی مانگ کیوں پہ. وہ بابا جی کہتے ہیں مجھ پہ بے خودی تعلیم جی چاہا میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا. کہتے میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا بھی ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا بھی. کرواتے وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہاتھ پر پوری شدت سے ڈنڈا مارا.
اور یہاں تو کسی جوان کو بھی ڈنڈا مارا جائے اس کی بھی جان نکل جاتی ہے کیونکہ ہے ہی ساری وینیں اور ہڈیاں. وہ تو ویسے بابا جی تھے. وہ کہتے ضرب اتنی شدید تھی ضرب کی شدت مجھ سے نہیں برداشت ہوئی, دل گھبرایا سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین. اللہ کہتے جیسے ہی یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی. سبحان اللہ. دیکھتا کیا ہوں گرا تو زمین کیوں لیکن میرا قد حضور میرا جو سارا وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. سبحان گر تو گیا ہوں زمین پہ لیکن جو میرا سارا ہے وہ محبوب علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ محبوب علیہ السلام کے دستے رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا اس کے اوپر اپنا دستے رحمت رکھ کے محبوب فرماتے کہ آئے میرے بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پہندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو اتنے کریم ہیں وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا. میرے لیے کھاتا ہوں کہ واہ واہ. اللہ کا ذکر, محبت شیخ اور اخلاص. اس دور میں یہ تین چیزیں بھی اکٹھی کر لو گے تو بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اب وہ جنید کا دور تو نہیں ہے نا, 2022 چل رہا ہے. یہ تین چیزیں بھی اکٹھی کر لو گے میں اسی کے بات کو ختم کروں گا. نہ رب عرش مولا ہوتے نہ رب خانے بابے گنگا تیرت دول نہ ملیا پینڈے لے حسابے. نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محراب اللہ. جد دا مرشد ملیا بابو چھوٹے صاحب. اللہ اس بزم کو سلامت رکھے جو اس بزم کے صاحب ہیں سائیں ہیں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد معصوم زبیر زیدہ مجدود. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. آمین. اسی طرح مغرب کی زیارت کرتے رہیں فیض یاب ہوتے رہیں. تو میں اسی پہ بات ختم کروں گا کہ اوون فیض ہزارہ اوون فیض ہزارہ ٹائم ہر بکھا پھلکھا وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ